بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ اگر آپ پیار، محبت اور شوق سے اسے سنیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ مکہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود ہیں اور یہ سارا واقعہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ اس لیے اسے بڑی محبت سے سنیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ آج میرا کچھ گلا خراب ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے واقعہ کو۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا اور آج کی رات اس پر بہت بھاری ہے، آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، بس کچھ طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا باہر گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس کی حدود تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی، جہاں ہزاروں مشعلیں روشن تھیں۔ لوگوں کی چہل پہل مشعلوں کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی، اور ایک بھنبھناہٹ کی آواز تھی کہ جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر جرار یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا ہوا اس لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ اب اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من بھاری ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، خندق، خیبر، یہ سب واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور کیسے اس نے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے حبشی غلام کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ مبارک چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ ادھر دوسری طرف بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب کرام جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ اللہ اکبر! خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمہ میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی شخص رہا ہے۔ پھر چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا،
اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اچانک لب ہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ ہوئے اور صحابہ کرام نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصہ سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی ابن ابی طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا۔ ہاں بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور سنو، میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں، اور جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اور جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔
تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اور اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اسے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا۔ مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی، اور کسی سے اس کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا۔ کسی کو اس کی اراضی اور جائیداد سے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت اب مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگو، اے مکہ کے لوگو۔ بلال کی آواز مکہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات کو یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد الحرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان انتہائی ذہین آدمی تھا۔ اس کی ذہانت کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مکہ کے قریش اپنی گزر اوقات کے لیے تجارت کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کے وہ کاروان تجارت جو مکہ کے جنوب میں یمن وغیرہ کی طرف جاتے تھے، ان کو تو مسلمانوں سے نقصان پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جب ان کے کاروان شمال میں عراق، شام یا مصر کی طرف جاتے تو مدینہ کے قریب سے انہیں گزرنا پڑتا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تو وہاں آپ نے اعلان فرمایا کہ قریش، تم اب ہمارے علاقہ سے نہیں گزر سکتے۔ ہمارے علاقے سے مراد مدینہ کا شہر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جو حلیف قبیلے تھے ان کے علاقے سے بھی ان کا گزرنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ قریش کے لیے سخت ناگوار بات تھی کہ ان کی تجارت میں رکاوٹ پڑے۔ انہوں نے نہ صرف نہ مانا بلکہ اصرار کیا کہ ہم ضرور گزریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسلمان مٹھی بھر تھے
اور ایک ایسے ملک میں تھے جہاں سوائے خود رو گزرگاہوں کے کوئی سڑک نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک جگہ آپ روکیں گے تو بہت سے راستے اور بھی موجود تھے جہاں سے آدمی گزر سکتے تھے۔ ان حالات میں قریشی کاروانوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے بارہا ان کو روکنے کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ چنانچہ جنگ بدر سے قبل تقریباً 7 مرتبہ مسلمان فوجیں یہ اطلاع ملنے پر کہ قریشی قافلہ گزر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے گئیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا، بلکہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلا۔ مگر کوششیں جاری رہیں، معلومات حاصل کرنے کے وسائل کو ترقی دی جانے لگی، دوستوں کی تعداد بڑھائی جانے لگی، غرض جو تدبیریں ممکن تھی وہ سب مسلمان اختیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب قریش نے دیکھ لیا کہ مسلمان ان کو آسانی سے گزرنے نہیں دیں گے تو انہوں نے زبردستی وہاں سے گزرنے کی ٹھان لی۔ جنگ بدر سے عین قبل کا واقعہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قریش شمال کی طرف گئے ہیں تجارتی قافلہ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دشمن کاروان اسی راستے سے واپس آئے گا، کسی اور راستے سے وہ نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا آپ نے 2 جاسوس مقرر کیے کہ تم بھی شام کو جاؤ اور اس کارواں کے قریب رہو۔ جیسے ہی یہ کارواں واپسی کا ارادہ کرے تو تیزی سے آ کر ہمیں اطلاع دے دو کہ دشمن اب آنے والا ہے۔ تجارتی کارواں اور جاسوس کی رفتار تقریباً یکساں ہی تھی، کیونکہ اونٹوں کے سوا کوئی تیز رفتار سواری اس وقت میسر نہیں تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں جاسوس تیزی سے مدینہ واپس آئے تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کارواں کی آمد کی اطلاع دیگر وسائل سے ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف وسائل اختیار فرماتے تھے تاکہ دشمن کی خبریں مسلمانوں تک پہنچتی رہیں، اور اس کی بھی کوشش کرتے کہ ہماری خبریں دشمن تک نہ پہنچنے پائیں۔ غرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل چکے تھے اور فوجی فراست کی بدولت مدینہ کے شمال کی طرف جانے کی بجائے مدینہ کے جنوبی شہر مکہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ دشمن سے پہلے کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں جہاں دشمن کا روکنا بھی ممکن ہو۔ اس کے لیے بدر کا مقام منتخب کیا گیا۔ یہ مقام ایسا مقام ہے جو بلند پہاڑیوں کے درمیان تنگ وادیوں میں سے گزرتا ہے، اس لیے نسبتاً آسانی کے ساتھ یہ ممکن تھا کہ مسلمان ایک ایسے مقام پر قیام کریں جہاں راستہ تنگ ہو، وہاں پہاڑیوں میں چھپے رہیں، دشمن بے خبری میں آئے تو وہ اس پر چھاپا مار سکیں۔ مختصر یہ کہ مختلف مقامات پر دریافت کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ دشمن کی کوئی اطلاع ملے۔ بعض اوقات مسلمانوں کی فوج سے 1-2 لوگ نکلتے ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں، اور بعض اوقات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھ 1 یا 2 صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، اور راستے میں اگر کوئی بدوی ملتا تو اس سے پوچھتے کہ تمہیں کوئی اطلاع ہے کہ قریش کا کارواں اس وقت کہاں ہوگا۔ اس طرح کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ معلومات حاصل ہو جاتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک دشمن کا کارواں وہاں سے نہیں گزرا۔ پھر مشورہ ہوتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ایک مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بدر کے شمال میں ہے اور بہت ہی تنگ درہ ہے، مسلمان وہاں قیام کرتے ہیں۔ 1 یا 2 دن کے بعد دشمن کا کارواں بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہا ہے۔ اب ابو سفیان کی ذہانت کو دیکھتے جائیے۔ اس سے پہلے دشمن کو یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعاقب کرتے ہیں، جاتے وقت بھی پیچھا کیا تھا، حتیٰ کہ لڑنا بھی چاہا تھا، لہذا وہ اب چوکس اور چوکنے تھے۔ قافلے کو بدر کے درہ میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا گیا، اور قافلے کا سردار ابو سفیان تنہا بدر کے شہر میں آتا ہے جہاں سے وہ اکثر و بیشتر گزرا کرتا تھا۔ وہ وہاں کے لوگوں سے واقف تھا،
اس لیے وہاں جا کر سب سے پہلے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں لوگ آپس میں مل سکتے ہیں۔ وہاں لوگوں کے لیے ایک ہی کنواں تھا، کوئی نہ کوئی آدمی ہر وقت وہاں مل سکتا تھا یا تھوڑی ہی دیر میں کوئی نہ کوئی شخص وہاں آ جاتا تھا۔ ابو سفیان وہاں پہنچتا ہے اور بعض پانی بھرنے والی مردوں یا عورتوں سے معلوم کرتا ہے کہ قبیلے کا سردار اس وقت کہاں ہے، پھر اس سے جا کر ملتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ سردار ابو سفیان سے کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میرے دیکھنے یا سننے میں نہیں آئی جس سے گمان ہو کہ یہاں کوئی بڑی فوج تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ البتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 بدوی یہاں سے اونٹوں پر گزرے، انہوں نے اتر کر اس کنویں سے پانی پیا اور پھر چلے گئے، اس کے سوا کوئی نئی چیز میرے علاقے میں نہیں گزری۔ ابو سفیان اس کی بات سن کر بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا ہے، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ اونٹوں کی تازہ لد پڑی ہوئی دیکھتا ہے۔ ایک لد کا گولا اٹھاتا ہے، اس کو چیر کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر گھاس نہیں بلکہ کھجور کی گٹھلی ہے۔ پھر وہ چلا اٹھتا ہے کہ یہ مقامی اونٹ سوار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو مدینہ کے اونٹ ہیں، کیونکہ مدینے ہی میں کھجور کی گٹھلیاں مل سکتی ہیں۔ اس لد کے اندر چونکہ کھجور کی گٹھلی پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ مدینہ سے آئے ہوئے مسلمان ہی ہوں گے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے کاروان میں پہنچتا ہے اور اس کو بدر سے باہر سمندر کے کنارے ہی کنارے 1 منزل کی جگہ 2 منزل کرتا ہوا تھکے ہوئے قافلے کو آرام کا موقع نہ دے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور بالآخر مسلمانوں کی دسترس سے بچ جاتا ہے۔ بچنے سے پہلے وہ ایک شخص کو اجرت دے کر یہ کہتا ہے کہ پوری تیزی کے ساتھ مکہ جاؤ اور مکہ والوں کو اطلاع دو کہ دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تمہارا مال تجارت لٹ جائے گا، لہٰذا ہماری مدد کو آؤ۔ وہ شخص مکہ پہنچتا ہے۔ اس احتیاطی تدابیر کے بعد جب ابو سفیان کا کارواں 2 منزل سفر کے بعد اطمینان محسوس کرتا ہے تو پھر ایک نیا پیغام رساں اہل مکہ کو روانہ کرتا ہے کہ اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، میں بچ چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے دیگر حالات ہیں کہ وہ فوج جو مکہ سے روانہ ہو چکی تھی، اس کا سردار ابو جہل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مسلمان ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ہم اب کیونکہ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ نکلے ہیں اور ہمارے پاس قوت ہے تو ہمیں مسلمانوں سے ضرور جنگ کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوتی ہے۔ یہ اور ایک واقعہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو کہ اتنا ذہین سردار ہے کہ اونٹوں کی پڑی ہوئی لد کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ مقامی نہیں بلکہ مدینہ کے مسلمانوں کے اونٹ ہیں، وہی ابو سفیان فتح مکہ کے دن مسلمانوں کی قید میں آ چکا ہے اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کو امان دے دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھیں اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات اقدس نے ہم سب کو۔ اور اب ہم ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ تھا فتح مکہ اور مکہ کے سردار ابو سفیان کے ایمان لانے کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔